الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلباء کرام، طالبات، اساتذہ، معلمات اور ہمارے مہمان خصوصی برادر محترم حافظ عمر فاروق صاحب، اللہ پاک کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ وہاں سے ہی کریں، ختم کر ریکارڈنگ. اللہ پاک نے ہم سب کو دین کے لیے منتخب فرمایا ہے. توجہ سے میری بات کو سمجھنا. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی دنیا آ چکی ہے، جتنی دنیا آنے والی ہے، ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ درجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، والد ہیں. ہم آپس میں لفظ بولتے ہیں نا، اتنے آدمی، دو آدمی، ایک آدمی. یہ آدمی آدم سے بنا ہے. آدم آگے یا لگا دو، آدمی. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر آئے. لیکن اللہ پاک نے جو رتبہ اور جو مقام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، دنیا میں وہ مقام کسی اور کا نہیں. یہ بات اپنے دل پہ لکھ لو. سارے انبیاء جمع ہو جائیں، صحابہ جمع ہو جائیں، اولیاء جمع ہو جائیں، نمازی جمع ہو جائیں، حافظ جمع ہو جائیں، قاری جمع ہو جائیں، علماء جمع ہو جائیں، جو مقام اور مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ دنیا میں اور کسی کا نہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب آگے چلو. اللہ کے نبی جب دنیا میں سب سے اونچا درجہ رکھتے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، جسم ہے. اللہ کے نبی کے سر کے بال بھی تھے، پھر آپ کی آنکھیں بھی تھی، پھر آپ کے کان بھی تھے، رخسار بھی تھے، دانت بھی تھے، ہاتھ پاؤں، پورا جسم. توجہ، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، انسان کا جو جسم ہے، اس جسم کے اندر پاؤں بھی اس کا حصہ ہے اور ہاتھ بھی اس کا حصہ ہے. پاؤں اور ہاتھ اگر آپ غور کریں گے، ایک طرف پاؤں ہے، ایک طرف ہاتھ ہے، تو دونوں میں سے زیادہ انسان کو جو کام آتا ہے وہ ہاتھ ہے. ہاتھ سے کئی کام آپ کرتے ہیں، پاؤں سے وہ کام آپ نہیں کرتے. پاؤں کا ہی کام ہے، اسے چلنا ہے، صرف دوڑ لگا لے گا، چل لے گا، بس. یہ زیادہ کرے گا جیسے آپ ٹھڈا کسی کو ٹھڈا مار دیں گے اور کیا کریں.
ہاتھ سے انسان بہت سارے کام کرتا ہے. تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ کا درجہ مقام پاؤں سے زیادہ ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ توجہ کرنا. زمزم کا پانی اللہ ہم سب کو پینا نصیب فرمائے. وہ زمزم کا جو پانی ہے اس پانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں اور آپ کی والدہ ان کو وہاں لٹا کر صفا مروہ پہ گئی ہیں. وہ ایسے پاؤں کے ایڑی جیسے بچہ روتا ہے نا, کبھی دیکھا ہو تو زمین پہ پاؤں کی ایڑی ہلاتا ہے, تو پاؤں کی ایڑی سے اللہ نے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. آج ہر بندہ زمزم کو ترستا ہے اور زمزم پینے کا باادب طریقہ یہ ہے کہ اس کو لیا جائے, قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پیا جائے زمزم کو. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمزم جس کام کے لیے پیا جائے وہ کام ہو جاتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے, اگر وہ زمزم پیے گا, یا اللہ مجھے شفا دے, اللہ شفا دے. کسی کے جسم میں درد ہے, زمزم پیے گا, اللہ اس کو آرام دے. تو زمزم کا جو پانی ہے, توجہ کرنا, اس پانی کو ایک نبی کا پاؤں لگا ہے. کیا لگا ہے؟ نبی بھی وہ اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مقام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا ہے. اس پیغمبر کے پاؤں لگنے کی وجہ سے زمزم کو اللہ نے کتنا اونچا درجہ دیا. اور میں نے پہلے کیا کہ پاؤں اور ہاتھ, ان میں سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ ہاتھ ہے. آگے چلو. ہمارے پاس کھجوریں آ جائیں اور پتہ چلے جی مکہ کی کھجور ہے, مدینہ کی کھجور ہے, اور واقعہ بھی ہو, تو ہم اس کھجور کو دیکھیں گے, پھر سوچیں گے کھائیں کہ نہ کھائیں. جب ختم ہو جائے گی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ کو میں کہوں گا, کبھی بھی ایسی کھجور آپ کو ملے جو مدینے کی نسبت رکھتی ہو, مکے کی نسبت, اس کو فوراً پکڑ کے کھا نہ جاؤ. اس کو پکڑ کر دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, دعا کر کے پھر اس کو کھاؤ. جیسے زمزم کے لیے ہے نا کہ مطلب دعا کر کے پھر زمزم پیے. وہ کھجور بھی تو وہاں سے آئی ہے نا, اس کو بھی تو وہاں کی ہوا لگی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک فیصل آباد کی کھجور ہے, ایک مدینے کی کھجور ہے. فیصل آباد کی کھجور اونچا درجہ رکھتی ہے یا مدینے کی کھجور اونچا درجہ رکھتی ہے؟ مدینے کی. اب بڑا پوچھیں گے وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی باغ ہیں, وہاں بھی باغ ہیں. یہاں بھی اللہ نے ہوا چلائی ہے, وہاں بھی اللہ نے ہوا چلائی ہے. یہاں بھی پانی اللہ نے دیا, وہاں بھی پانی اللہ نے دیا. لیکن مدینے کو صرف اس لیے مدینے کی کھجور کا وزن مرتبہ زیادہ ہے کہ اس کی نسبت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس لیے وہاں کی کھجور اونچا درجہ رکھتی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آدمی کو ایک جوتا ملتا ہے اور وہ جوتا پتہ چلا اللہ کے نبی نے 5 منٹ اپنے پاؤں میں ڈالا تھا. اللہ کے نبی نے وہ جوتا 5 منٹ اپنے پاؤں میں, اور واقعتاً یعنی تسلی بخش ہو. اور ایک طرف جوتے کے کارخانہ بھرا ہوا, باٹا, سروس اور جتنی کمپنیاں ہیں سارے, اور ایک طرف ایک جوتا ہے. اب جب آپ سوچ کے دینا آپ نے, اب جو سمجھدار مسلمان ہوگا, جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی, اس کو یہ کہا جائے آپ یہ جوتا لے لو جس کو اللہ کے نبی نے پہنا تھا, یا یہ سارے لے لو.
ہزاروں لاکھوں جوتے پڑے ہیں. تو جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے وہ کارخانہ لے گا یا ایک جوتا لے گا؟ ایک جوتا لے گا. حالانکہ یہ ہزاروں کروڑوں روپے کے جوتے ہیں، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ کروڑوں روپے کے ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ اب آگے چلتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو مبارک جسم ہے، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ پورا جسم ہے انسان کا. ہاتھوں کا بھی ایک مقام ہے، پاؤں کا بھی ہے، لیکن یہ جو چہرہ ہے، اس چہرے کا مقام آدمی میں پورے جسم میں سب سے زیادہ ہے. کبھی آپ کو بھٹا مارے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی گوٹا میں جائیں گے فوراً ایسے کہ میرے منہ دینے لگے. میرے گوٹا بھی تو تیرا ہے، سینہ بھی تو تیرا ہے، وہاں لگ جائے گا تو لگ جائے. کہہ رہے یار منہ بچ جائے، منہ سے بچ جائے. کوئی چیز میں انسان کبھی ایسا مقبول اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا یہ جو میرا منہ والا حصہ ہے نا، یہ پورے جسم میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ ہے. کبھی آپ مارکیٹ میں جائیں، کریم لینی ہے تو یہ نہیں کہ گوڈے پہ لگانی ہے، ہاتھ پہ لگانی ہے، پاؤں پہ، منہ پہ لگانی ہے. کئی لڑکوں کے پرسوں میں کریمیں پڑی ہوں، ٹھیک ہے، پھر لبڑی اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر، تو یعنی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو چہرے کا مقام ہے وہ ہاتھوں کا بھی نہیں ہے. دیکھو نا، ہم ایسے جب کریں گے بٹا آئے گا تو ہاتھ تو لگے گا نا، یہ بھی تو ہمارا ہی ہے. وہ کہتا ہے یار تو برداشت کر، منہ آنکھ بچن دے، منہ بچن دے. یعنی منہ کا جو ہمارا چہرے کا مقام ہے وہ جسم میں سب سے زیادہ ہے. تو ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہے. آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے. کرے اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہے. کتنا اونچا بن گیا میرے ہاتھ کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہے بھی حقیقت، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندے کو وہ چیز ملے جو اللہ کے نبی کے چہرے سے نسبت رکھتی ہو. سمجھو، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ایک تھوڑا سا واقعہ سنو پھر آپ کو اور بات سمجھ آ جائے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں شاہ اسماعیل شہید، سب کو رحمت اللہ علیہ. انڈیا میں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا، اشتہار چھپا دی. ان کے مقابلے میں دوسرے بندوں نے اپنا جلسہ رکھ دیا، توجہ کرنا، اور اعلان کر دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرائیں گے. دوسروں نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ کریں گے. اچھا، لوگوں نے کہا یار وہاں منہ مبارک کی زیارت ہونی ہے، تلاوت سنتے رہتے ہیں، نعتیں سنتے رہتے ہیں، تقریر سنتے رہتے ہیں، چلو اللہ کے نبی کے بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں. مجمع ہوتا جانا شروع ہو گیا. اب ان کے دل میں اللہ نے پھر یہ بات ڈالی. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم منہ مبارک سے بڑی بات آپ کو سنائیں گے. منہ مبارک سے بھی بڑی بات آپ کو سنائیں گے. لوگ پھر سب ادھر آگے آ گئے، کیا کریں گے. انہوں نے مجمع آ گیا، قرآن پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، 3-4 گھنٹے تقریر ہوئی، جلسہ ختم ہو گیا. اور کہہ دیا کہ یہ جو ہم نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے
اس قرآن کا مقام اللہ کے نبی کے بال سے بھی زیادہ ہے، اور ابھی حقیقت صبح کو ان کے خلاف دوسرے بندوں نے پرچہ کرا دیا، ان کو گرفتار کرو جی، انہوں نے گستاخی کی ہے۔ جج نے بلا لیا، جج انگریز تھا، ہاں جی مولانا آج اس طرح بات ہوئی، فرمایا بالکل، تو آپ کو یہ پرچہ دیا گیا ہے۔ وہ جج انگریز ضرور تھا، لیکن انگریز ہونے کے باوجود انصاف کرتا تھا، کہ جو آج ہمارا حال ہے یہ نہیں تھا، ادھر سے 2 لاکھ مل گیا، ادھر فیصلہ ہے 5 کی طرف فیصلہ ہو گیا۔ وہ کہتا نہیں، فیصلہ انصاف کا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب کیا کریں، اب توجہ کرنا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ جج صاحب، ان لوگوں نے جس بال کی زیارت کرائی ہے، یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ اللہ کے نبی کا بال ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی کا بال کیا کہ زیارت کرا رہے ہیں نا، جیسے بادشاہ مسجد میں آ جاؤ تو وہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، کنفرم تو نہیں ہوئی بھی، لوگ کہتے ہیں پر ٹھیک ہے، کوئی بندہ قسم اٹھا سکنا، پتہ نہیں یار قسم ہے۔ جج نے کہا ہاں بھائی اٹھاتے قسم کہ یہ جو بال ہے اللہ کے نبی کے جسم کا بال ہے، قسم اٹھاتے ہو؟ چپ ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم، میں نے جو رات ان کو قرآن سنایا ہے یہ وہی قرآن تھا جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، یہ وہی قرآن تھا جس کی تلاوت اللہ نے کی ہے، جس کی تلاوت اللہ کے نبی نے کی ہے، جس کی تلاوت صحابہ نے کی ہے، جس کی تلاوت آج تک اولیاء اللہ کرتے آئے ہیں، بلکہ جس کی تلاوت جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ جج کا بات تو واضح ہو گئی کہ آپ لوگ تو اپنی چیز پہ قسم ہی نہیں اٹھا سکتے، یہ جب قسم اٹھا رہے ہیں تو گویا ان کی بات وزنی ہے، تو ان کے خلاف پرچہ غلط ہے، باعزت رہا کر دیا۔ اب سمجھو بات، اسکول میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ریاضی ہے، انگلش ہے، سائنس ہے، آج کل پتہ نہیں کیا کیا بلائیں نکل آئی ہیں، کیا کیا مضامین بنے ہوئے ہیں، ساری کتابیں ایک طرف ہو اور قرآن پاک ایک طرف ہو۔ آپ ایمانداری سے جواب دیں، اپنے دل سے پوچھ کر، ان ساری کتابوں کا مقام زیادہ ہوگا یا قرآن کا مقام زیادہ ہوگا؟ قرآن کا۔ اور آپ سب یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ قرآن پڑھنے۔ ایک طرف 100 بندہ کھڑا ہے جو اسکول پڑھ رہا ہے، توجہ کرو میری طرف، ایک طرف 100 بندہ کھڑا ہے جو کیا کر رہا ہے؟ اسکول پڑھ رہا ہے، ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہے جو قرآن حفظ کر رہا ہے۔ ان اسکول والوں کا مقام زیادہ ہوگا یا حفظ کرنے والے کا مقام زیادہ ہوگا؟ اور آگے چلو، ایک طرف 1000 بندہ کھڑا ہے جو کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور ایسے بے شمار ہیں جو ایم اے تک چلے گئے ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے میں سرگودا میں تھا، 2003-04 کی بات ہے، تو مجھے وہاں بھیجا، یہ جو افسر، فوج کے افسر بنتے ہیں نا، یہ جب نئے ہوتے ہیں یہ وہاں 8ویں کر کے جاتے ہیں، پھر 10ویں وہاں کرتے ہیں اس کالج میں، کیڈٹ کالج، کیڈٹ کالج۔ تو مجھے کہا کہ ان کا امتحان آپ نے لینا اسلامیات، 40-50 لڑکے لڑکیاں تھے۔ جب امتحان دیا تو انہوں نے 2-3 حافظ تھے، وہ جو 2-3 حافظ تھے وہ تو صحیح سنایا، باقی سارے جیسے پڑھتے ہیں، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اللہ ہمارے ہاتھ میں رحمت فرمائے۔ تو یہ تو میں نے پھر بھی صحیح پڑھا ہے، کئی تو ایسے بے ایمان ہے وہ قرآن ہی بند پڑھتے، لفظ مجھے کا کچھ پڑھ دیتے ہیں، حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، کیا پڑھتے ہیں؟ محلہ، تو یاد ہے نہیں؟ یہ تو پھر بھی کبھی وہ لفظ ہی غلط بنا دیتے ہیں، اور سمجھ آ رہی بات؟ تو میں نے بعد میں جو وائس پرنسپل تھی عورت تھی، میں نے کہا جی میں ریزلٹ اس کا دینا ہے، لیکن یہ تو بڑا عجیب حال ہے، کہتے ہیں صاحب آپ نے جو لکھنا لکھ دیں بس چھوڑے تفصیل کو۔ میں گھر لے کے آ کے اپنے حساب سے رزلٹ دوں، یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے افسر بن رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنا، وہ بولو قرآن پڑھنا، وہ 100 ہو یا 1000 افسر ہو، اور ایک طرف ایک وہ بچہ کھڑا ہے جو قرآن صحیح پڑھتا ہے۔ توجہ، ادھر 1000 کتاب ہو، ادھر ایک قرآن ہو، وہ 1000 کتاب کا درجہ زیادہ ہے یا قرآن کا درجہ زیادہ ہے؟ ادھر 1000 افسر کھڑا ہے اور ادھر ایک حافظ قرآن کھڑا ہے جس کو قرآن آتا ہے، یاد ہے، اس 1000 افسر کا مقام زیادہ ہوا ایک حافظ قرآن کا۔ تو آپ سب کو اللہ نے اسی لیے یہاں بھیجا ہے، اس لیے آپ کسی دوسرے کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو، اور جب اس پہ آپ خوش ہوں گے پھر اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے انشاءاللہ، سوچ بھی نہیں ہوگی آپ کی۔ اس قرآن کا جب آپ احترام کریں گے، عزت کریں گے اور خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے سینے میں قرآن ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کا بچہ، وہ خود عالم تھے، نیک تھے، بچہ ان کا کمزور تھا یعنی ذہن کے لحاظ سے، تو وہ بار بار بچے کو پڑھاتے، حفظ کر جا، سب کو یاد کرتا، بھول جاتا، پریشان تھے، دعا بھی کرتے جا اللہ اس کو قرآن کا حفظ بنا، لیکن نہیں بنتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کا بچہ حافظ قرآن، اور وہ جو دوست تھا وہ اپنے حافظ بچے کو گالیاں دیتا تھا، یعنی وہ کام کاج نہیں کرتا تھا، جو تھوڑا کرتا ہوگا، بددعائیں دینا، گالیاں دینا۔ وہ آگے بتاتا استاد جی میرے ابے کو سمجھاؤ، مجھے اتنی گالیاں دیتا ہے، کیا کروں؟ پھر کہا اچھا وجہ کیا؟ کہتا بس پیسہ، میں پیسہ کہاں سے لاؤں، جتنا میری ہمت ہے میں کما کے دے دیتا ہوں، اب جھوٹ فراڈ 2 نمبریاں مجھ سے نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ وہ مولوی صاحب نے اس بچے کے باپ کو بلایا، اپنے دوست کو، اس کو کہا میری بات سنو، اور جیب سے بینک کا چیک نکالا، جو بینک کا چیک ہوتا ہے نا، اس میں جتنے پیسے لکھو، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں صحیح، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے پڑا، کروڑ روپیہ یعنی کوئی 1 کروڑ روپیہ، نیچے اپنے سائن کرو، وہ بینک والے جو بھی چیک لے کے جائے گا اس کو کروڑ روپیہ اٹھا کے دے دیں گے، آپ نے سائن کیا، آپ مانگ رہے دے دیں گے۔ اس نے کہا مولوی صاحب نے جی میرے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، یہ چیک ہے، اس پہ جتنی مرضی لاکھ لکھ لو، 10 لاکھ لکھ لو، 20 لاکھ لکھ لو، 50 لاکھ لکھ لو، اور مجھے ایک دعا دل سے دے دو، ایک دعا مجھے۔ وہ کیا؟ وہ بھی حیران ہے مولوی صاحب، وہ دعا کون سی ہے کہ جس کے لیے مجھے لاکھوں روپے آپ دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، اس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، اس کاغذ پہ دعا یہ مجھے کر دو کہ جو آپ کے بچے کے سینے میں حفظ قرآن کی دولت ہے، اللہ اس کے سینے سے نکال کر میرے بچے کے سینے میں ڈال، یہ دعا مجھے دل سے کر دو اور لاکھ روپے دے۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی، نہ